کہ اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، سجانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، لاٹھی میں کہنا پڑے گا بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، کہ اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، سجانا ہے لالا جان، اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، سجانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، کہ وعدہ یہ میرا کتنا وعدہ یہ میرا کتنا نبھانا ہے لالا جان، دیکھیں کہ اسلام کا چراغ جلانا ہے لالا جان، سجانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، وعدہ یہ میرا کتنا پرانا ہے لالا جان، نبھانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، وعدہ یہ میرا کتنا وعدہ یہ میرا کتنا پرانا ہے لالا جان، نبھانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں۔ حافظ بلا اور حافظ قیصر کے حوالے سے ایک شعر دے رہا ہوں، کیس کیجئے گا، بہت سے ہونا چاہیے، شعر دیکھنے کو مرتبہ کہ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دی، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، کہ ابو بکر کی عمر کی ادا میرے ساتھ ہے، ابو بکر کی عمر کی ادا میرے ساتھ ہے، عثمان کی انوکھی حیا میرے ساتھ ہے، ابو بکر کی عمر کی ادا میرے ساتھ ہے، عثمان کی انوکھی حیا میرے ساتھ ہے، شیر خدا تعالی خون بطول ہو، مجھ کو یقین ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھ کو یقین ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھ کو یقین ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، سر دے کے اپنا ہاتھ بچانا ہے لالا جان، نبھانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، سبحان اللہ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچانا ہے لالا جان، کٹانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، سر دے کے اپنا ہاتھ بچانا ہے لالا جان، کٹانا ہے لالا جان، اہل اسٹیل مطلب کہہ دیں، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ میں ابھی اکیلے پڑھ رہا ہوں، اتنا اچھا لگ رہا ہے، جب سبھی ایک مرتبہ کہہ دیں گے، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، اچھا لگا ہے۔ اب ایک شعر دیکھیں محبت کے ساتھ سماعت کیجئے، کہ اترا رہا ہے تیر پہ خنجر پہ حرملا، کہ اترا رہا ہے تیر پہ خنجر پہ حرملا، اترا رہا ہے تیر پہ خنجر پہ حرملا، 22,000 میرا بگاڑے گا کیا بھلا، کھلتی ہے بند مٹھی بھی ایک شیر خار کے، کھلتی ہے بند مٹھی بھی ایک شیر خار کے، دنیا نہ بھول پائے گی تاریخ کربلا، دنیا نہ بھول پائے گی تاریخ کربلا، اصغر کو لے کے گود میں جانا ہے لالا جان، پٹانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، اصغر کو لے کے اصغر کو گود میں، اصغر کو لے کے گود میں جانا ہے لالا جان، پٹانا ہے لالا جان، بی فاطمہ کا بیٹا، بی فاطمہ کا بیٹا ہوں
حوالے سے آپ لوگوں نے بڑی فضیلت سنا ہے. ایک شعر دیکھیں. کنبہ علی کا ہے یہ قبیلہ علی کا ہے, کنبہ علی کا ہے یہ قبیلہ علی کا ہے, رگ رگ میں جزم میرا جذبہ علی کا ہے. کنبہ علی کا ہے یہ قبیلہ علی کا ہے, رگ رگ میں جزم میری جذبہ علی کا ہے. کھلا رہا ہے خوف سے دربار شام کا, زینب کی بات میرے جالی کا ہے, زینب کی بات میرے جالی کا ہے. باطل سے مجھ کو پنجہ لڑانا ہے نانا, باطل سے پنجہ مجھ کو لڑانا ہے نانا جان, گرانا ہے نانا جان, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. باطل کہ اسلام کے وقار کا جھنڈا لیے ہوئے, اسلام کے وقار کا جھنڈا لیے ہوئے, صبر و رضا کا کوہ مالا لیے ہوئے, صبر و رضا کا کوہ مالا لیے ہوئے, سر پہ جنوں سوار زہرا کے دودھ کا, سر پہ جنوں سوار زہرا کے دودھ کا. میں جا رہا ہوں جذبہ حمزہ لیے ہوئے, طوفان کربلا میں مچانا ہے نانا جان, رے طوفان کربلا میں مچانا ہے نانا جان, دکھانا ہے نانا جان, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. طوفان کربلا میں دکھانا ہے نانا جان, مچانا ہے نانا جان, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. کیس غریبی میرے ساتھ ہے, اکبر بھی ساتھ ہے, عباس جیسا ایک دلاور بھی ساتھ ہے, قاسم بھی سر پہ باندھ کفن ساتھ ہے کھڑے, تنہا نہیں ہوں سر پہ بہتر بھی ساتھ ہے. ایک ترک سب کو کٹانا ہے نانا جان, لٹانا ہے نانا جان, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, بے فاطمہ کا بیٹا. کہ پھر سے آن بان وہی شان چاہیے. دیکھیے گا سرور بھائی, امین چچا, کن کا نام ہمارے پھر چاہنے والے ماننے والے ہیں, سب یہاں پہ شامل ہیں, سب کی محبتوں کا شکر گزار. شعر دیکھ لیجئے. کہ پھر سے آن بان وہی شان چاہیے, اسلام کی رگوں میں نئی جان چاہیے, اسلام کی رگوں میں نئی جان چاہیے. کمزور ہو رہی ہے شریعت کی دھڑکنیں, اسلام کی رگوں میں نئی جان چاہیے. کربلا کو خون پلانا ہے نانا جان, جلانا ہے نانا جان, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. کربلا کو خون پلانا ہے نانا جان. بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, بے فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. اسلام کا چراغ جلانا ہے نانا جان, نبھانا ہے نانا جان. آج بے فاطمہ کا بیٹا ہوں.
کہ ہم سے مت پوچھ کیا کیا چون لیں گے، ارے ہم سے مت پوچھ. گولڈن بھائی جب فرمائش کرتے تو چہرہ مسکرانا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ کی کھلی کھلنا چاہیے، اور محبتوں کے ساتھ ساتھ دیجیے. شعر پڑھتا ہوں ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ارے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے، ہم سے مت پوچھو کیا کیا چون لیں گے. مرحبا صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ، آئے محبوب خدا، مرحبا صلی اللہ، آئے محبوب خدا. دودھ میں لے کے انہیں بھی حلیمان کہا، دودھ میں. کلمہ توحید دی شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت حسین. حضرات دیکھیں تاریخ اسلام میں شہادتیں تو بے شمار ہوئی، اور ہر شہادت اپنی اپنی جگہ مسلم اور قدر و منزلت کا حامل ہے، جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اور ہر شہادت میں اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی مضبوطی ہے، اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کا راز پوشیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں شہادت کو ایک نمایاں اہمیت حاصل ہے. لیکن ان تمام شہادتوں میں شہادت حسین ایک انفرادی حیثیت حاصل رکھتا ہے. حضرات یوں تو ذی الحجہ کا مقدس مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور محرم الاعظم کا چاند نکلتا ہے، 13 صدیوں کا کبھی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی حسین کے خون کی سرخی فضاؤں میں شفق بن کر بکھری ہوئی ہے، اور شہادت حسین اور فدایان حسین کی گواہی دے رہی ہے. حضرات آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً بڑا ہے پرآشوب اور پرفتن دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. حضرات دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو داستان حسین کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، خون حسین کی سرخی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالات ان لوگوں کے لیے خیال خام ہے کیونکہ یہ لوگ خود مٹ جائیں گے، یہ لوگ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر خون حسین کی سرخی میں کبھی بھی کمی نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، بلکہ خون حسین اور زیادہ نکھرتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. جب بھی تو بریلی میں تاجدار فرماتے ہیں کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب سننے ذہن کو حاضر رکھے. حضرات دیکھیں میری کیا حیثیت اور میری کیا جرأت، میری کیا حقیقت، جو اس چمنستان نبوت کے پھولوں اور گلستان رسالت کی بہاروں کے سامنے لب گشائی کریں. صرف ان عالی جانوں چھوٹا سا نظرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے آقاؤں کی توجہ اپنی طرف منظور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید کہ رحم کھا کر کرم کا کچھ ٹکڑا ڈال دے اور یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. حضرات ان چمنستان نبوت کے پھولوں کی اپنی شان اور تعریف ہے کہ 1400 سال سے تعریف کرنے والے تعریف کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، مگر کما حقہ آپ کی تعریف کی حد تک کسی کی رسائی نہ ہو سکی. تو معلوم ہو کہ حسین اور فدایان حسین کی پوری پوری تعریف کو خدا اور رسول کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت حسین کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے. ادھر رکھیے ذہن، ادھر رکھیے گا تب یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ ہم بول یہ رہے ذہن کہیں اور ہے تو بات ہونے والے گفتگو سے باؤنس کر جائے گا، اس لیے ذہن حاضر رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت حسین ایک انفرادی حیثیت حاصل رکھتا ہے. حضرات انفرادیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قول میں ہوئی. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، شان و شوکت کو اس طرح اجاگر فرمایا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کبھی فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. کبھی فرمایا واحب من یحبہ، اے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے. جی لگا کہ بولے سبحان اللہ. کبھی فرمایا حاذانی ابنایا ابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں. کبھی فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یہ دونوں میرے حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں. کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کبھی فرمایا اما حسن فلہ جراتی وجودی، حسین کے لیے میری جرات، حسین کے لیے میری جرات و سخاوت ہے. کبھی فرمایا الا حسن فلہ جراتی وجودی، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے. کبھی فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کبھی فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. تو حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے یہ بات کلیئر ہو گیا. حضور نے دونوں باتوں کی وضاحت فرما دی، دونوں باتوں کا کلیئر کر دیا کہ جو حسین سے، جو حسن سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. سبحان اللہ. جلسہ چونکہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ناموں سے ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مقدس زندگی کو تاریخ کے آئینے میں پیش کروں. جی لگا کہ بولے سبحان اللہ. دیکھیے حضرت تاریخ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے مطالعہ میں مزید اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری اور سجد الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شوال معظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. کہیے سبحان اللہ. ان دونوں کی شہزادوں کی ولادت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی ان بچوں کا نام رکھو. تو حضرت علی نے فرمایا عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا نام آپ ہی رکھیں. حضرات محترم یہ باتیں ہو ہی رہا تھا، یہ تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کی ولادت پر پروردگار عالم آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے ان دونوں شہزادوں کی ولادت کے معتبر ان لوگوں کا جو نام رکھا جائے گا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر نام رکھا جائے گا. جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بچے کا نام حسن حسین، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے شبیر و شبر. حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کا نام حسن حسین رکھا اور ان دونوں کی ولادت کے 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن پر ان دونوں کا عقیقہ بھی کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی ان بچوں کا عقیقہ کرو. حضرت علی نے حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے عقیقہ کیا اور بالوں کو منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کر دیا گیا. کہہ دی سبحان اللہ. حضرات محترم ان دونوں ناموں کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں. دیکھیے حضرت علی فرماتے حضرت حسن کے بارے میں، اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت ملتے جلتے تھے. کہہ دی سبحان اللہ. حضرت حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینہ مبارک
بہت ملتے جلتے تھے. اور حضرت حسین کے بارے میں فرماتے ہیں الحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کے نچلے حصے تک بہت ملتے جلتے تھے. حضرات معلوم ہوا کہ حسن باغ اسلام کی فصل بہار ہے، تو حسین حق و صداقت کے تاجدار ہے. حسن صبر و رضا کے شہریار ہے، تو حسین میدان کربلا کی یادگار ہے. اگر حسن جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو حسین دلال مصطفیٰ کی تلوار ہے. اگر حسن محمد عربی کے دل کے قرار ہے، تو حسین اپنے لالا کی یادگار. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم لوگوں کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اب میں آپ لوگوں کو میدان کارگزار میں لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ بچپن کے واقعات میں نے پیش کیا. اب یہ ذکر شہادت کے نام سے منصوب ہے. حضرت امام حسین کا شہادت کا واقعہ بڑی دور پاک اللہ صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خون اصغر سے رمق دے کر حسین پاک نے، خون اصغر سے رمق دے کر حسین پاک نے رنگ پختہ کر دیا اسلام کی اصول کا. یہ شعر ذہن میں رکھیں. اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجئے محبتوں کے ساتھ. کہہ دیا حسین. حضرات دیکھیے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند جو ابھی کمسین شیرخوار ہے، پیاس سے بے تاب ہے، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں. ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. شدت پیاس سے بچے کی زبان باہر آ رہی ہے، بے چینی سے بے تاب ہو رہے ہیں. کبھی بچہ ماں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امی آپ مجھے پانی کیوں نہیں دے رہے ہیں. بچہ پانی سے تڑپ رہا ہے، بے چینی سے بے قراری سے ہاتھ پاؤں پھیر رہے ہیں. کبھی ماں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حضرات محترم معصوم بچہ کو کیا معلوم کہ ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے. کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ابا جان میں پیاس سے ابا جان میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، شدت تشنگی سے میری زبان باہر آ رہی ہے. ابا جان میں مجھے پانی کیوں نہیں دے رہے ہیں. حضرات محترم ابا جان بھی حضرت علی اصغر کی حالت کو دیکھ کر بے چین و بے قرار ہے کہ اتنے میں والدہ بھی آ گئی اور عرض کرنے لگے میرے سرتاج اب بچہ کا دیکھنا نہیں جا رہا ہے، اب بچہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا ہے، دل پھٹا جا رہا ہے. اس لیے بچہ کو لے جا کر ان لوگوں کو دکھائیے. ہو سکتا ہے کہ بچہ کی حالت کو دیکھ کر ان لوگوں کو رحم آ جائے اور پانی کا چند قطرہ میرے پیالے کے منہ میں ٹپکا دے. حضرات محترم حضرت امام حسین نے فرمایا اے میری شریک حیات، آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں آیا ہوں بلکہ دوسروں کا دامن بھرنے کے لیے آیا ہوں اور یہی میرے گھر کی ریت رہی ہے. حضرات محترم بیوی نے پھر عرض کیا اے میرے سرتاج میں آپ کو خواب الجنت کا واسطہ دیتی ہوں. اصغر کی والدہ محترمہ حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جائیں ان لوگوں کے پاس اور بچے کو دکھائیے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم کا کچھ حصہ باقی ہو. اور حضرت علی اصغر کے حلق میں پانی کا چند قطرہ منہ میں ٹپکا دے. حضرت امام حسین نے کہا فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تک حسین نے کسی کا سوال کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اور یہی میرے گھر کی ریت رہی ہے. حضرات محترم بیوی نے عرض کیا میں آپ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ نے آج تک کسی کا سوال رد نہیں فرمایا ہے. آپ کی برگاہ میں میرا بھی ایک سوال ہے، لہذا میرے سوال کو بھی رد نہ فرمایا جائے. حضرات محترم حضرت امام حسین نے اپنے جگہ نوری نہ کر حضرت علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا کر سپاہی دشمن کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالموں ہمارے تمام کنبہ کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے ہو، پھر بھی آتش بغض الہی جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں. یہ بچہ نہ تو جنگ میں آنے کے لائق ہے نہ تو جنگ لڑنے کے قابل ہے، لہٰذا اگر تمہارے دل میں رحم کا کچھ حصہ باقی ہے تو چند قطرے پانی اس کے منہ میں ٹپکا دو. حضرات محترم مگر جفا کرانے سنگ دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور پانی دینے کے بجائے ہرمانا کے ایسا تیر آیا جو حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیڑتا ہوا
امام پاک کے بازو میں جا پھنسا، امام پاک نے صبر سے کام لیا اور وہ تیر کو کھینچا، تیر کھینچتے ہی حضرت علی اصغر باپ کی گود میں ٹھنڈا ہو گیا۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ اہل خیمہ نے جب بچے کی خاموشی کو دیکھا تو خوشی سے مچلنے لگی، کیونکہ اب بچہ میں بھی تمہارا حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم تاری ہے، نہ وہ بے قراری ہے نہ وہ بے چینی ہے۔ سب سے پہلی نظر اس کی والدہ محترمہ کی پڑی، والدہ محترمہ بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئی ہے، کیونکہ بچہ سکون سے سویا ہوا ہے، بچہ نہیں تڑپ رہا ہے، نہیں بے چینے سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ آنے کے بعد جب امام پاک سے دریافت کیا گیا، امام پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی میں قبول فرما لی ہے۔ علی اصغر ساقی کوثر کے جام رحمت سے سیراب ہو چکا ہے۔ حضرات محترم کا کہنا تھا کہ والدہ محترمہ علی اصغر کو لیتی ہے اور کہتی میرا پیارا بیٹا، میرا لاڈلا بیٹا، ایک مرتبہ اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستہ میں منہ لگا دو کہ اب مجھ کو آپ کو میرے سینے سے لگانا نصیب نہیں ہوگا۔ والدہ محترمہ اپنے بچے کو لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کہ کہتے ہیں مارے کرے، کہ والدہ محترمہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور درد بھری کیا بیان کرتی ہے کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ مارے کرے آ جاؤ علی اصغر، کہتے ہیں یہ مارے کرے آ جاؤ علی اصغر، تم ہو میرے شمس و قمر، تم ہو میرے شمس و قمر، آ جاؤ علی اصغر، تم ہو میرے شمس و قمر، آ جاؤ علی اصغر۔ اب جنتی جوانوں کی سرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شہادت عظیم شہادت ہے کہ جن کی گواہی حدیث مبارک پیشن گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا، جن کا نقشہ خود رسول کائنات نے بتایا، جس کی گواہی حضرت جبریل امین نے دی۔ حضرات یہ وہ گواہی ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مقتل کی مٹی لا کر دکھایا اور وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دے دیا اور کہا کہ جب میرا بیٹا امام حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ روایت مطابق حضور کے ارشاد کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی دیکھا گیا کہ خون بن گیا۔ حضرات محترم اب میں یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے، آپ کی محبتیں ملنی چاہیے۔ میں پیش کرنے سے مرتبہ جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیا حسین۔ دیکھیے اب جنتی جوانوں کی سردار، شہیدوں کی قافلہ سالار، صحابہ کی آنکھیں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی سہارے، مومنوں کی دل کی چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت میدان کربلا میں بہت سارے جانثار اہل بیت امام حسین کی نام پر قربان ہو چکے۔ صبح سے دوپہر تک ہاشمی خاندان کے تمام چشم و چراغ اور جملہ اعوان و انصار ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تاریخ اس بات لاش کی آخری ہچکیوں پر میدان میں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہیدوں کو لاشوں کو اٹھایا ہے اور اپنے خیمے میں لائے ہیں۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خواتین کو تسلی دے رہے ہیں جن میں رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، سوگوار مائیں بھی ہیں، آشفتہ حال بہنیں بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود سے شیر خوار بچہ چھن لیا گیا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کی سینوں میں اولاد کی جدائی کا زخم تازہ ہے۔ حضرات یہ سب خواتین بظاہر زندہ ہیں مگر زندگی ان کے حال پر رو رہی ہے،
آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، کسی کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے، مسلسل 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے، اب تو رونے چلانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے لاشوں کے سامنے کھڑے ہیں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہونے والا ایک بچہ بھی نہیں ہے، میدان بالکل صاف ہو چکا ہے، علی اکبر بھی جا چکے ہیں، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، علی اصغر بھی خاموش ہو چکے ہیں، اور محمد بھی ہچکے لے کر خاموش ہو چکے ہیں، ایک بیٹا زین العابدین بچا ہوا ہے، وہ بھی بخار کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ حضرات محترم، اب صدیقہ فاطمہ خلال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، دوش رسول کا راکب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے ہیں، جو قافلہ کے آخری امیدِ گاہ ہے، وہ بھی رخت سفر باندھنے کی تیاری میں مصروف ہے کہ اتنے میں شیریں رہن کی مکرو آواز آتی ہے، حسین اب کسی کا انتظار مت کرو، اب کسی کا سہارا مت ڈھونڈو اور جلدی میدان میں آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیریں رہن کی باتوں کو سنا، حضرات محترم، حضرت امام حسین میں خون تھا، وہ فوراً تیار ہو گئے، حیدر خون کا مچل گیا اور طاقت اور حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آل خیمہ کو الوداعی سلام پیش کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آل خیمہ نے دیکھا کہ اب تو قافلے کا سپہ سالار بھی ہم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرات محترم، ادھر حضرت امام حسین کی سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، میرے بعد حرم نبوت کی یتیموں کی دلجوئی کون کرے گا، پردہ نشی بیواؤں کی حفاظت کون کرے گا، ان شہیدوں کی لاشوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ حضرات محترم، پھر شمرے لین کی مکرو آواز آتی ہے، حضرات کی دوسری طرف شہادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش میں ہے کہ اتنے میں پھر شمرے مربوط کی ایک آواز آتی ہے، حسین اب کسی کا انتظار مت کرو، اب کسی کا سہارا مت بناؤ، اب کسی کا سہارا مت لو اور جلدی میدان میں آ جاؤ۔ حضرات محترم، امام حسین نے جب شمرے لین کی باتوں کو سنا تو فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کر اہل خیمہ کو الوداعی سلام کہتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرات محترم، ابھی کچھ دیر چلے ہی تھے کہ اتنے میں خیمے سے ایک آواز آتی ہے، یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ شہر بانوں کی تھی۔ شہر بانوں نے کہا میرے سرتاج آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، آپ رک جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سواری کو بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن جب حضرت شہر بانوں نے دیکھا تب امام پاک کا واپس لوٹنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو شہر بانوں نے واسطہ دے کر آواز دی، اے میرے سرتاج آپ کو خاتون جنت کا واسطہ ہے، میں آپ کو آپ کے لالا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، آپ واپس تشریف لائے۔ حضرات محترم، جب امام حسین نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لالا جان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سنا، اپنا والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ سنا، حضرات محترم سواری کو روکا اور واپس خیمے کے پاس آ گئے۔ سامنے شہربانوں کھڑی تھی، شہربانوں نے کہا میرے سرتاج، حضرت امام حسین نے فرمایا میں تم سب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، میں اب موت اور زندگی کے درمیان کھڑا ہوں، اب موت میرے قریب آ چکا ہے، اے میری بیوی اب مجھے نہیں امتحان میں مت ڈالنا، میں تم سب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، تم سب صابروں کی اولاد و صبر کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، میرے بعد آغوشہ نہ کرنا، نہ چیخنا نہ چلانا، میرے بعد پردے کا بھی اہتمام کرنا۔ حضرت شہربانوں نے جب امام حسین کی باتوں کو سنا تو کلیجہ منہ کو آ گیا اور کہا میرے سرتاج آپ کا سارا حکم میرے سر آنکھوں پر، مگر ہے میرے سرتاج آپ سواری سے نیچے اتر کر خیمے کے اندر تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اتر گئے۔ اب شہربانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیمار عابد کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب امام حسین نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار عابد کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین بخار کی شدت سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام پاک نے دیکھا تو دل بھر آیا، پھر بھی حضرت امام پاک نے محبت
بھرے انداز سے اپنے ہاتھ کو حضرت امام زین العابدین کے سر پر پھیرا. ہاتھ کھلتے ہی حضرت امام زین العابدین ہوش میں آ گیا. جی لگا کر بولے سبحان اللہ. حضرات یہ ہاتھ بھی کوئی معمولی ہاتھ نہ تھا. یہ ہاتھ فاطمہ کے لال کا تھا, حسن مجتبیٰ کے بھائی کا تھا, فاتح خیبر کے بیٹے کا تھا, امام الانبیاء کے نواسے کا تھا. آنکھیں کھلتے ہی ابا حضور کی چہرے کا دیدار کرنے لگا اور تب تک آنکھوں سے موٹا موٹا قطرہ گرانے لگا. حضرات محترم صبر و رضا کا پیکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے دل کو سنبھالا اور تسلی دے دے فرمایا بیٹا عابد یہ میرا آخری دیدار ہے, یہ میری آخری ملاقات ہے. میں تم کو صرف آخری دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تم کو تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. میرا موت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے, بار بار یزیدی طلب کر رہے ہیں, میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں. حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جب حضرت امام زین العابدین نے اپنے باپ کو دیکھا اور جب شہادت کو باپوں کو سنا تو حضرت امام زین العابدین طلب کرے اور کہنے لگے میرے باپ آپ میرے رہتے ہوئے آپ میدان میں نہ جائیں. حضرات محترم ایک تو بخار کی شدت, دوسرا پیاس کی تمازن عابد کو دونوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا. مگر حضرات محترم حضرت امام زین العابدین کی غیرت زندہ تھی. حضرت امام زین العابدین نے کہا میرے باپ میرے رہتے آپ میدان میں نہ جائیں, میری غیرت یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے رہتے آپ میدان میں جائیں. حضرات محترم امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان آج میں بخار سے بھی لڑوں گا اور دشمنوں کا بھی مقابلہ کروں گا. حیدری خون فوراً تیار ہو گئے اور طاقت سے اٹھ کھڑے ہو گئے. ایک تو بخار کی شدت, دوسرا بخار کی تمازت, ایک تو پیاس کی شدت, دونوں نے عابد کو ہلا کر رکھ دیا تھا. کھڑے ہونے کو تو ہو گئے مگر جسم کام رہا تھا, نقاہت سے جسم بھی تھرا رہا تھا. حضرت امام حسین نے امام زین العابدین کی نقاہت کو دیکھ کر فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ, میں تمہاری محبت پہ فدا ہوں, میں تمہاری ادا پر قربان ہوں, تو نے حق پرزندی ادا کر دیا ہے. حضرات محترم دیکھیں کربلا سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے. ایک باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا وقت آ چکا ہے. ایک بیٹا ہے جو بیمار چل رہا ہے, بیاہ سے بالکل بیتاب ہو چکے ہیں, بے قرار ہے, جسم میں طاقت و قوت نہیں ہے, دھوپ کی تمازت کو پریشان کر دیا ہے. پھر بھی والدہ پھر بھی حضرت امام حسین باپ کا ادب احترام کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان آپ میرے رہتے ہوئے میدان میں نہ جائیں, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے رہتے ہوئے میدان میں جائیں. ابا جان آج میں بخار سے بھی لڑوں گا اور دشمنوں کا مقابلہ. یا حسین 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 یا علی 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 یا حسین یا حسین یا حسین. حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت امام زین العابدین ہے, دونوں باتیں کر رہے ہیں. جب حضرت امام حسین کہتے بیٹا یہ مجھے آخری دیدار ہے, میں تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں, تمہارے باپ کو بار بار میدان جنگ میں طلب کیا جا رہا ہے. حضرت امام زین العابدین جب محبتوں کو دکھلایا کہ باپ میرے رہتے آپ میدان میں نہ جائیں تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہاری محبت پر ہم فدا ہے, تو نے حق پرزندی ادا کر دیا ہے. بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے مگر شہادت کا پورا حصہ تمہیں مل جائے گا. جو حصہ علی اصغر کو ملا ہے وہ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. بولے سبحان اللہ. جو حصہ علی اکبر کو ملا ہے وہ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. جو حصہ قاسم کو ملا ہے وہ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. جو حصہ مسلم بن عقیل کو ملا ہے وہ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. جو حصہ اول محمد کو ملا ہے وہ حصہ تمہیں مل جائے گا. بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے, اس لیے کہ نسل شبیر تمہیں سے چلے گی, اولاد مصطفیٰ کی بقا تمہیں سے ہے. اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو نسل شبیر کس سے چلے گی؟ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ان شہیدوں کی لاشوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ حضرات محترم المختصر یہ ہے کہ حضرت امام حسین عابد کی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رخصت
وہ نہیں چاہتے تھے کہ سامنے بہن زینب پر نظر پڑ گئی. دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں, پلکوں پر آنسو کے قطرے ڈھلک رہے ہیں. قریب ام لیلہ بھی ہے, وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. سامنے سکینہ پیاس کی شدت سے بے ہوش پڑی ہوئی ہے. شہربانو بھی حسرت و یاس میں ڈوبی ہوئی ہے. الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل خیمہ کو صبر کی تلقین فرمائی. اتنے میں حضرت زینب لرزتی اور کانپتی ہوئی آئی اور کہا بھیا میں آپ کو شہادت کا دولہ بنانا چاہتا ہوں. اتنے میں حضرت زینب لرزتی اور کانپتی ہوئی آئی اور کہا بھیا میں آپ کو شہادت کا دولہ بنانا چاہتی ہوں, پھر آپ میدان جنگ میں تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے بہن آپ کو اجازت ہے. حضرت محترم حضرت زینب نے سر پر رسول اللہ کا امامہ باندھا, بولے سبحان اللہ. کمر میں حضرت خاتون جنت کا پٹھا باندھا, ہاتھ میں جعفر, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھمایا, پشت پر حضرت امیر حمزہ کی ڈھال سجایا اور فرمایا بھیا اب آپ ناموسی رسول کی حفاظت کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں, اجازت ملتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچ گئے, میدان میں آ گئے. حضرات محترم میدان میں دشمنوں نے دیکھ کر, یزیدیوں نے دیکھ کر, شمل مربوط نے دیکھ کر, میرے ساتھ نے دیکھ کر کہے حسین لگتا ہے تم موت سے ڈر گئے ہو اس لیے تم نے آنے میں اتنی تاخیر کی ہے. حسین ابھی تمہارے لیے مہلت ہے, اگر تم یزید کی بیعت کر لیتے ہو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے, ہم تمہیں امان دے سکتے ہیں. حضرات محترم امام حسین نے جب شمل لین کی باتوں کو سنا تو چہرے پر خون اتر آیا, آنکھیں سرخ ہو گئی اور گرجدار آواز میں فرمایا لا اللہ اب بھی تم کٹے ہوئے زخم پر نمک لگانے کا کام کر رہا ہے. اے ظالم اگر مجھے جانیں بچانا ہوتی تو قاسم کی جوانی بچاتا, اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اکبر کی جوانی بچاتا, اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر کی معصومیت بچاتا, اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو عمر محمد کی زندگی بچاتا, اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو حبیب بن مظاہر کی زندگی بچاتا, اگر مجھے جانیں بچانا ہوتی تو مسلم بن عقیل کی جانیں بچاتا. اے باغی تو نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا باغ کو ویران کر کے خدا اور رسول کے باغی اور دشمن کی اطاعت کو حکم دیتا ہے تو اے الہی کان کھول کر سن لے. امام علی مقام کے یزیدیوں کو لڑکاتے پیغام دیتے ہیں اے یزیدیوں, اے دشمن رسول, جب تک امام حسین کے رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا خدا اور اس کے رسول کا دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہے گا. یا حسین 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حضرات محترم بات کو ذہن میں رکھیں, جب میدان میں حضرت امام حسین آ گئے تو یزیدیوں نے شمل مردود نے کیا کہا حسین اب بھی وقت مہلت ہے, یہ جان بڑی چیز ہے, جان کو بچا لیجیے. اب مجھے یہاں پہ دو شعر یاد آ رہا ہے, ذہن کو تازہ کرنے کے لیے صرف پڑھتا ہوں. یہ پہلا مصرع یزیدیوں کی طرف سے ہے اور دوسرا مصرع حضرت امام حسین کی طرف سے ہے. پہلا مصرع سن کر کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہے گا اور مصرع ثانی کو سن کر کوئی چپ بھی نہیں رہے گا. پہلا شعر کیا ہے, یزیدی کا کیا کہنا ہے اور حضرت امام حسین کیا جواب دے رہے ہیں, آپ اس پہ نعرہ ضرور لگائیے گا, دیکھ لیجئے گا. آپ اس مجمع کی لان بچا رہے ہیں تو یزیدی نے کیا کہا کہ یہ جان بڑی چیز ہے, یہ جان بچا لو, یہ جان بڑی چیز ہے, یہ جان بڑی چیز ہے, یہ جان بچا لو. امام حسین نے فرمایا کہ فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو. یہ جان بڑی چیز ہے, یزیدی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بڑی چیز ہے, یہ
مجھے حکم قرآن بچا لے۔ حضرت امام حسین یزیدیوں کو جواب دیتے ہیں کہ شبیر ہوں میں روپ نہ بندالوں گا، ارے شبیر ہوں میں روپ نہ بندالوں گا، ہر ایک قید عنایت کو کچل ڈالوں گا، ہر ایک قید عنایت کو کچل ڈالوں گا، ہر ایک قید عنایت کو کچل ڈالوں گا۔ یزیدیوں نے موت ہلکی لیا تھا۔ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کیا موت سے ڈر موت کی دھمکی کیسے، موت سے ڈر، کیا موت سے ڈر موت کی دھمکی کیسے، ارے میں نے ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا، میں نے ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا۔ حسینیوں یہ مصرے کو خاموشی سے سننے کا نہیں ہے، پورا مجمع اس پہ یا حسین کہتا ہے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کیونکہ یزیدیوں کو باتوں کو رد کرنا ہے۔ یزیدیوں نے کیا کہا تھا، امام حسین کیا جواب دے رہے ہیں کہ کیا موت سے ڈر موت کی دھمکی کیسے، امام حسین نے فرمایا یزیدیوں اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو قاسم کی زندگی بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو علی اصغر کی معصومیت کو بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو علی اکبر کی جوانی کو بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو قاسم کی زندگی کو بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو علی اکبر کی جوانی کو بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو حبیب ابن مظاہر کی زندگی کو بچاتا، اگر مجھے جانے بچانا ہوتی تو اور محمد کی زندگیاں بچاتا۔ امام حسین کیا جواب دے رہے ہیں، کیا موت سے ڈر موت کی دھمکی کیسے، میں نے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا، میں نے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا، میں نے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا، میں نے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، 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 یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں ہیں۔ پھر حضرت امام حسین نے تمام یزیدیوں کو مخاطب کیا، اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، تمام حجت فرمایا تاکہ کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ میں حسین کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتا تھا، میں حسین کو فضیلت کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے فرمایا یزیدیوں مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، رسول کے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی بتا دیجئے دیکھو میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول اللہ کا ہے، کمر میں جو پٹا ہے یہ خاتون جنت کا ہے، پشت پر جو ڈال ہے یہ امیر حمزہ کا ہے، ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ حیدر کرار کا ہے۔ حضرات محترم امام حسین نے فرمایا تو شمل لائن نے کہا حسین ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ یہاں تمہیں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے شمل لائن میں تم لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کل بروز قیامت یہ نہ کہنا کہ میں حسین کے مقام و مرتبہ کو نہ جانتا تھا، میں حسین کے مقام و مرتبہ کو نہیں جان سکتا، اس لیے میں تم لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں۔ یزیدیوں نے کہا، شمل لائن نے کہا حسین مجھے معلوم ہے۔ حضرات محترم امام حسین سمجھ گئے یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ان کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی باہر لگ چکی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم ہمارے خون کے پیاسے ہی ہو میں تو میدان میں آ جاؤ۔ حضرات محترم میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو پسینہ آ رہا ہے،
یزیدیوں کا دل کلیجہ کانپ رہا ہے، جسم مردود کو پسینہ آنے لگا، یزیدیوں کی ہمت جواب دینے لگی، کیونکہ حضرات محترم امام حسین کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابن سعد نے بڑی بڑی پہلوانوں کو مال کی لالچ دے کر اکٹھا کر چکا تھا، جمع کر چکا تھا، ان میں تمیم بن قحطبہ بھی تھا، یزید ابتہی بھی تھا۔ حضرات محترم ابن سعد نے سب سے پہلے یزید تمیم بن قحطبہ کو میدان میں اتارا۔ قحطبہ کو اپنی پہلوانی پر بہت غرور تھا، ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا غروریت سے چور آیا میدان جنگ میں اور امام حسین کے سامنے نازیبہ کلمات بکنے لگا اور کہا حسین میں آگ، میری رگوں میں آگ جھپکنے سے پہلے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ حضرات محترم اس نے آتے ہی حضرت امام حسین پر وار کیا، امام حسین اس کے وار کو بچایا اور ایسا جواب میں نیزہ مارا کہ سر کو تن سے الگ کر دیا۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد یزید ابتہی بڑے کرو فرق کے ساتھ آگے بڑھا اور بڑائی بکنے لگا، کہا حسین مجھ سے شام و عراق کے پہلوان ڈرتے ہیں، میرے اندر وہ بہادری کے ہیں کہ میں آج جھپکنے سے پہلے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت امام حسین نے ان کی بکواس کو سن کر فرمایا کہ اے ظالموں تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، اور سبحان اللہ میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، میں شیر خدا کا شیر ہوں، تیری میری نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ حضرات محترم شامی جوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرم جملے کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گھوڑے پر دوڑا کر حضرت امام حسین پر وار کرنا چاہا۔ حضرت امام حسین اس کے وار کو روکا اور جھپٹ کر تلوار کا ایسا وار کیا جس میں دو ٹکڑا ہو گیا۔ حضرات محترم حضرت امام حسین کے جب واقعات کو سنیں گے، اب ان کے واقعات کی گفتگو پر جب ذہن کو دوڑائیں گے اور غور و فکر کریں گے تو حضرات محترم میدان کربلا سے کئی چیزوں کا بھی پیغام ملتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر ہے، وہ شجاعت کا جوہر دکھا رہے ہیں جو یزیدیوں کا پسینہ آ رہا ہے، یزیدیوں کا پت پانی ہو رہا ہے۔ حضرات محترم اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے رہے اور فنار ہوتے رہے۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار چلایا تو یزید و صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، پورا کاٹ چھاڑ کے رکھ دیا، ککریہ مولی کی طرح بالکل گاجر کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا جوہر دیکھ کر یزیدیوں کو پسینہ آنے لگا، یزیدیوں کا پتا پانی ہونے لگا، یزیدیوں کو ہوش ٹھکانے لگ گئے، سارے غرور و گھمنڈ خاتے مل کر رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی صفوں کو درہم برہم کرتے جا رہے ہیں، یزیدی صفوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم آخرکار یزیدیوں نے یہ حربہ استعمال کیا اور کہا کہ اگر طریقہ کار کو اگر بدلا نہیں جائے، اگر جنگ کے تیور کو نہیں بدلا جائے تو حضرت امام حسین کی تلوار کی کاٹ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرات محترم آخرکار چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، ہر طرف سے نیزے برسنے لگے، تیرے آنے لگے، نیزے چلنے لگے، تیر چلنے لگے، جس سے امام پاک جس میں اطہر چھلنے ہو کر آ گیا، گھوڑا بھی زخمے کی تام نالا کر ڈگمگا رہا ہے۔ حضرت امام حسین کے پیشانی مقدس پر ایک لعین نے زہر و بجائے سے تیر مارا، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو بے شمار بار چھوڑا کر کہہ دی سبحان اللہ۔ حضرات محترم پیشانی پر تیر لگتے ہی خون کا دھارا بہنے لگا اور پورا چہرہ خون سے لال ہو گیا اور ایسی غشی تاری ہوئی کہ حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، پھر بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں اور حملہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات محترم امام حسین کے جسم اقدر بالکل زخم سے چور چور ہو چکے ہیں، جسم اقدر زخم سے خون بہ رہے ہیں۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے زمین پر آ گئے، پھر بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں اور حملہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ شبر ملعون حضرت امام حسین کے سینے اکھر پر سوار ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا ظالم
آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے، یہ وقت ہے میرے نانا جان کو نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا، میرے نانا جان کو نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی، اس لیے تو میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حالت میں بھی سجدہ شکر ادا کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے اپنے طاقت سے یزیدی کو شبر مالوں کو نیچے اتارتے ہیں، پھر حضرت امام حسین اپنی زندگی کے آخری سجدہ میں تشریف لے جاتے ہیں کہ حضرت محترم شبر ملکوں نے ایک ایسی تلوار چلائی کہ حضرت امام حسین کا سر انور جس میں انور سے الگ ہو گیا، 72 زخم کھانے کے بعد 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں بروز جمعہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو واصل بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کے یہ بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب بھی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کیا کہ حسین کو ارے حسین کو حسین مان لو، بول کے سنیے، بول کے وقت دیکھیں کتنا ہو چکا ہے، بول کے ذرا سنیے، آخری ٹائم چل رہا ہے، ذرا بول کے سنے، بولے کہ حسین کو حسین مان لو، ارے حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو، ارے خود معین الدین نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ناداس دست در دست یزید حقا کے بلا الہ الہ است حسین۔ شیر کو رکھے ذہن میں رکھے اور اس کو ملاحظہ کرے کہ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو، بولے یا حسین یا حسین اے خود معین الدین نے کہا، اے خود معین الدین نے کہا کیا ارے حسین کو ہے دین مان لو، حسین کو ہے دین مان لو، حسین کو ہے دین مان لو، امین بن بولے امین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو دین مان لو، حسین کو دین مان لو۔ پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس کربلا میں لگا، کہاں کہاں اونچی آواز ادھر سے ذرا، کربلا میں حضرت امام حسین کا جسم اقدس کربلا میں دفن ہے، جہاں عراق ہے کربلا شریف ہے، اور حضرت امام حسین کا سر انور مدینہ شریف میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابن بخار وغیرہ کے یہی قول ہے اور سب سے زیادہ یہی مضبوط قول ہے۔ تو حسین کی ہمتوں کو سلام، کہہ دی سبحان اللہ، حسین کی عظمتوں کو سلام، حسین کی شہادتوں کو سلام، حسین کی رفاقتوں کو سلام، حسین کے بہادری کو سلام، حسین کی شجاعت کو سلام، حسین کے تمام امت یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا کربلا۔ محبت کے ساتھ سنیے شیر کو، بس محبت کے ساتھ کی سلام۔ وہ شہید کربلا، وہ شہید کربلا، قولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ یہ شعر دیکھیں قرآن کے حوالے سے کہ راہ حق میں کٹ کے بل احیاء پپر کے بل گیا، ارے راہ حق میں کٹ کے بل احیاء پپر کے بل گیا، ہاں وہی سجدے میں جو تفسیر ورہ بل گیا،
جس کا مرکب سید جس کا مرکب سید کونین کا دا جس کا مرکب سید کونین کا کاڑھا بنا بولے وہ شہید کربلا شہید کربلا وہ شہید کربلا وہ شہید کربلا وہ شہید کربلا